موضوع الدرس في إثبات المعاد والأدلة على ذلك سورة قاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اب دلائل جو ہیں وہ اس بات پہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے. اس کے لیے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ کیا تم آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو. یہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روح سے آسمانوں کا وجود حق ہے اور 7 آسمان ہیں اور اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں بنائی اور پھر آسمانوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے یعنی زمین سے پہلا آسمان مسیرت 500 اعوام 500 سال کا فاصلہ ہے. اسی طرح پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں یعنی 3500 سال اگر بندہ چلے تو تب جا کے 7ویں آسمان پہ پہنچے گا. اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے سے جو احکام جاتے ہیں ان کی بھی وہی انتہا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو عرش سے اپنے اوامر و احکام اتارتے ہیں اس کی بھی وہی انتہا ہوتی ہے. اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. تو آسمان اللہ نے 7 بنائے اور ایک جگہ قرآن میں یہ بھی فرما دیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین میں بھی ہم نے 7 زمینیں بنائی. اب آسمانوں کی ایک تو وسعت، پھر اس کی رفعت، پھر اس کی بلندی، پھر اس کی بنا، پھر اس کی تزئین کہ کیسے اللہ نے ان کو سجایا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مالہا من فروج. اتنے صدیاں، اتنے ہزاروں سال بیت گئے لیکن آج تک الحمدللہ کسی جگہ آسمان میں کوئی سوراخ، کوئی شقوق، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی پلستر گر گیا ہو، کوئی رنگ اڑ گیا ہو، کہیں نقصان ہو گیا ہو نہیں ہوا. پھر اللہ نے فرمایا کہ والارض مددناہا. اور یاد رکھو کہ جب آسمان زمین پیدا کیے گئے ہیں تو قرآن پاک کی آیات کے اندر کسی جگہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین پہلے بنائی گئی
اور کسی جگہ ثابت ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنائے گئے، تو اس کا علماء نے مفسرین کرام نے فرمایا کہ قرآن کی فرمان جو ہے وہ تو بالکل حق ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا اصل جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے زمین بنائی، لیکن زمین کو ایک قروی شکل دے کر، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں آٹا گوندتے ہیں اور اس کے بعد پیڑے بنا کے چھوڑ دیتے ہیں اور وقت کے مطابق پھر عورتیں اس کی روٹی بنا لیتی ہیں، تو وہ زمین تو پہلے گوندی گئی، پھر اس کا پیڑا بنا کے چھوڑ دیا گیا، پھر اللہ نے آسمان پیدا فرمائے، اور جب آسمان بن گئے تو پھر زمین کو بچھایا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کو، دحو الارض جو ہے زمین کا بچھانا جو ہے وہ بعد میں۔ اور یہ بھی ثابت ہے کتابوں میں کہ زمین کی جو ابتدا ہے وہ اسی جگہ سے ہوئی ہے جہاں اللہ کا گھر ہے، کعبہ شریف ہے، یعنی اسی جگہ سے زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ تو مرکز ارض جو ہے وہ یہی اللہ کا کعبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ تو اس لیے یعنی اب بات جمع ہو گئی کہ پیدائش میں زمین پہلے ہے لیکن بچھانے میں بعد میں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس میں بوجھ رکھ دیے ہیں۔ بوجھ سے مراد یہ پہاڑ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں تاکہ وہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے، کیونکہ اگر زمین حرکت کرتی پھر بھی آپ اس پر زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اور نہ کوئی مکان بنتا، نہ کوئی گھر بنتا، نہ کوئی کاشت ہوتی، کہ زمین تو متحرک ہے۔ اچھا، اگر زمین اتنی نرم بنا دی جاتی کہ آپ پاؤں رکھیں اور دلدل کی طرح دھس جائیں تب بھی وہ آپ کے کام کی نہیں تھی، اور اگر زمین کو اتنی اللہ سخت بنا دے کہ کوئی آدمی لوہے کی طرح سخت ہے اوپر چل ہی نہ سکے، تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے ایک ایسی زمین بنائی ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے ٹھکانہ ہے، انسانوں کے لیے قرار ہے، انسانوں کے لیے فراش ہے، انسانوں کے لیے مہد ہے، انسانوں کے لیے آرام کی جگہ ہے۔ اور پھر زمین کے اقسام بنا دیے ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں جو پورا پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو پانی کا ایک قطرہ بھی جذب نہیں کرتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو پانی لینے کے بعد شور نکال دیتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو کھیتی باڑی کے قابل ہوتی ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جو رملیہ جس میں ریت ہوتی ہے، اور بعض زمینیں ایسی ہیں جس میں کنکر اور پتھر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے زمین کے بھی اقسام بنا دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے۔ اچھا، اور اسی کے ساتھ یہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی پیدائش کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اور مٹی کے اندر آپ دیکھیں نا، کہیں مٹی نرم ہے، کہیں مٹی سخت ہے، کہیں مٹی ریتیلی ہے، کہیں مٹی شور والی ہے، کہیں مٹی اگنے والی ہے، کہیں مٹی کچھ نہیں چٹیل ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی وہ سارے خصوصیات آئے ہیں۔ کسی انسان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ شوریدہ سر ہے، وہ فتنہ پرور ہے، وہ قتل کرنا اور ڈاکے مارنا اور ظلم کرنے میں خوش ہوتا ہے، اور کسی جگہ آپ دیکھیں گے کہ انسان متواضع ہے، عاجز ہے، ہر کسی سے حسن خلق اور نیاز مندی سے پیش آتا ہے، اور کسی جگہ انسان معتدل ہے، اور کسی جگہ انسان کا مادہ سوداوی زیادہ ہے، کسی جگہ انسان کا مادہ صفراوی زیادہ ہے، کسی جگہ انسان کا مادہ بلغمی زیادہ ہے۔ تو جیسے جیسے وہ مٹی میں اثرات تھے وہ انسانوں میں بھی آئے ہیں، کیونکہ سب سے مرکز اصلی جو ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہ مٹی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ایسے فرماتے ہیں خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پر آدم علیہ السلام نے روح پھونکا، آدم علیہ السلام ہو گئے۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری مخلوق کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے،
منہا خلقناکم، قرآن کہتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں واپس لائیں گے، قبر میں جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم اسی مٹی سے تجھے نکالیں گے۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سب مٹی سے پیدا ہوئے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بات سمجھو کہ آدم علیہ السلام تو لا شک فی ذالک کے مٹی سے پیدا ہوئے، پھر اربع عناصر ہیں، تو اربع عناصر جو ہیں ان کا وجود بھی اگر دیکھا جائے تو اصل میں مٹی سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک پانی سے، من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے، ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اچھا وہ نطفہ جو ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ خون سے پیدا ہوتا ہے، اور خون کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں اور غذا معدے کے اندر جاتی ہے تو اس کے دو عمل ہوتے ہیں، ایک کیلوس کہلاتا ہے اور ایک کیموس کہلاتا ہے۔ اب وہ غذا کے اس عمل کے بعد کچھ جو زائد ہے وہ فضلہ بن گیا ہے، وہ بول اور براز، پیشاب اور پخانہ بن گیا، اور کچھ جو ہے وہ خون بن جاتا ہے، اور وہی خون جو ہے پھر وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ دل میں جا رہا ہے، وہ عروق میں جا رہا ہے، وہ رگوں میں جا رہا ہے، پھر اسی خون سے وہ مادہ منویہ بنتا ہے، پھر اس مادہ منویہ سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو سب چیز تو مٹی سے آئی، خوراک کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی، سبزی کہاں سے آئی؟ مٹی سے آئی، ہر چیز چونکہ مٹی سے پیدا ہوئی تو لہذا گویا انسان بھی مٹی سے بنایا گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں والارض مددناہا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسیا، رواسیا میں بوجھ رکھ دیا، ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے۔ کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے اوپر رکھا ہے زمین کے اندر۔ اور یہ اتنا بڑا نظام عالم ہے کہ اگر آدمی کو اللہ علم دے اور فکر دے اور سوچ دے اور وقت دے اور محنت کرے نا، تو صرف اسی چیز کو سوچ کے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے زمین بنائی ہے۔ اچھا یہ جو ہماری دنیا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، اس کا 3 حصے تو پانی ہے، صرف ایک حصہ جو ہے وہ مٹی ہے، باقی ہر طرف سے پانی۔ اچھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زمین پیدا فرمائی ہے اور ہمارے لیے بچھایا ہے، اب اللہ فرماتے ہیں اس پہ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ رکھا ہے، تو صرف اسی پہ غور کریں کہ زمین کا نقشہ لے لیں۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، نقشے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، پوری زمین کا نقشہ مل سکتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کس کس ملک میں اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں، اور کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پہاڑوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہاڑ ہے ہی نہیں، وہ پہاڑ جانتے نہیں بیچارے، وہ پہاڑ آگے دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا بعض ملک ایسے ہیں جس میں پہاڑ تو ہیں لیکن چند ایک ہیں، بعض ملک ایسے ہیں جس میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ علمی طور پہ غور کریں کہ مثلا یہ زمین اللہ نے اس پہ بوجھ رکھا کہ یہ حرکت نہ کرے، لیکن کسی شہر میں کسی ملک میں تو پہاڑ ہے ہی نہیں، وہاں تو بوجھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ بوجھ کہاں کہاں رکھا گیا ہے؟ تو صرف اسی بات پہ آپ غور کریں نا، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے تھے، جیسے آج کل ایک طریقہ علاج ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے پاؤں میں اور آپ کے بدن میں
پوائنٹس ہیں ان کو وہ تلاش کرتے ہیں. یہ آج کل بڑا علاج ہے، بڑا مشہور علاج ہے، وہ مثلاً یہ ہے کہ اس جگہ کو دبائیں گے، اس کو دبائیں گے، اس کو دبائیں گے، اس کو دبائیں گے، پھر آپ کے اس ابھار کو دبائیں گے، اس کو دبائیں گے، اور جہاں جہاں دبائیں گے ان کو پتہ ہے کہ اس کو دبائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کو دل کی بیماری ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہم اس کو پریشر دیں گے، اس کو کہتے ہیں پریشر سے علاج ہوتا ہے کہ بھئی اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہے. تو جیسے وہ پریشر والے پوائنٹ جانتے ہیں، اللہ تو سب کا خالق ہے نا، وہ بھی جانتے تھے کہ زمین کے کس کس پوائنٹ پہ میں نے بوجھ رکھنا ہے. تو صرف اسی نظام عالم پہ اگر آپ غور کریں تو آدمی یقین کریں حیران ہو جاتا. دنیا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، گائنی کا ڈاکٹر ہے، یعنی عورتوں کا ڈاکٹر ہے، ولادہ وغیرہ کا بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا ڈاکٹر ہے، جو لوگ جو ہیں عالمی طور پہ نامور ہوتے ہیں. ان میں سے اس نے لکھا ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کسی مسلمان کی لکھی ہوئی، کہ اس میں آیا کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ بھئی میں نے تو اسی علم میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے تو اس علم میں پورا دماغ کھپایا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کی ہیں، لیکن نطفے کے بعد کی جو کیفیت تھی جس کو قرآن علقہ کہتا ہے، یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ پہلے وہ پانی تھا پھر وہ علقہ بنا. علقہ کہتے ہیں جیسے جونک ہوتی ہے نا، جو جونک چمٹاتے ہیں آپ، اس کو علقہ، یعنی ایک چھوٹی سی جونک بن گئی. وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ قرآن پڑھا تو پھر میں نے ایک مسلمان کو تلاش کیا، میں نے کہا ابھی یہاں کوئی ایسا عالم ہے جو مجھے اللہ کے قرآن کے بارے میں بتا سکے. انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں عالم ہے. میں اس کی خدمت میں گیا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مہربانی کر کے قرآن پاک میں جتنی تخلیق انسان کے بارے میں آیات ہیں وہ مجھے ساری اکٹھی کر دیں. وہ عالم سمجھ گئے کہ الحمدللہ اس کے دماغ میں اللہ نے کیڑا ڈال دیا ہے، اب آئے گا اسلام کی طرف. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھائی، یہ تم جس کو اپنا منتہا سمجھ رہے ہو نا، کہ تم نے ڈاکٹری کی، پھر FRCS کیا، پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں کی، اور آخر میں تم نے ماسٹرز کیے، پھر PhD کیا، پھر یہ کیا، پھر تم نے تھیسس لکھے، مقالات لکھے، کتابیں لکھی، یہ تو ہمارے پاک پیغمبر کا پہلا سبق ہے. وہ پریشان ہو گیا، کیا کہنے لگا، کیا مطلب؟ نے کہا ہمارا قرآن کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے مدنی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. تو پہلا سبق ہی تخلیق انسان کا ہے. وہ سن کے حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا اچھا تو حضور محمد رسول اللہ جو ہیں وہ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر تھے گائنی کے؟ میں نے کہا کہ مکے میں تو ڈاکٹر، وہاں تو کوئی پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی چھوٹی سی ہسپتال ہی نہیں تھی، کوئی لیبارٹری نہیں تھی، وہاں تو کچھ ہی نہیں تھا. وہ تو وادن غیر ذی زرع، وہ تو ایک بے آب و گیا وادی تھی، اور اس کے بعد چند قبائل آباد ہو گئے، جرہم آ گئے، ان کے بعد پھر قریش آ گئے. مختلف جگہوں سے لوگ آتے گئے اور لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. وہاں تو کوئی نہ مدرسہ ہے، نہ کوئی ماسٹر ہے، نہ کوئی استاد ہے. اس نے کہا میں نہیں مان سکتا کہ ایک ایسا انسان جس کا استاد ہی نہ ہو، اور وہ پہلا سبق امت کو یہ پڑھا رہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق.
اور خلق الانسان من علق، اور دیکھا میں نے اسی علق پہ تو پی ایچ ڈی کیا ہے. اور نے کہا کہ مہربانی کریں حضرت قرآن پاک میں جتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے تخلیق کے انسانیت کا ذکر کیا ہے وہ ذرا مجھے جمع کر دیں. اس نے کہا حضرت پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اب 2 منٹ بیٹھ جائیں. میں ابھی وہ اندر سے گئے ترجمہ انگریزی والا لے کے آئے اور ستارے کھولتے گئے، وہاں نشان لگاتے گئے، یہ آیت یہ آیت یہ آیت. نے کہا جی یہ ساری آیت میں نشان لگا دیا ہے، ترجمہ انگریزی میں ہے، گھر جا کے پڑھ لینا. وہ کہتا ہے میں گھر میں آیا، میں رات کو بیٹھا، اب میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک آیت، ایک ایک ترجمہ بار بار پڑھ رہا ہوں. بیوی آ رہی ہے، بچے آ رہے ہیں، ڈیڈی کھانا نہیں کھانا ہے، کھانا تیار ہے. میں نے کہا وہ کچھ نہیں کھانا ہے، بس مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی بیمار تو نہیں ہوں نا، میں ایک کتاب ہے اہم اس کو پڑھ رہا ہوں، مجھے مطالعے میں ڈسٹرب نہ کرو، مجھے کچھ نہیں کھانا ہے. کہتے ساری رات میں وہ آیات پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، ترجمہ پڑھتا رہا ترجمہ پڑھتا رہا. پھر میں نے تاریخ اٹھائی، پھر میں نے کتابیں اٹھائیں، پھر میں نے مکہ مکرمہ کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے جو اس کی کیفیت تھی وہ معلومات حاصل کی. کتنی آبادی تھی، کون کون رہتا تھا، وہاں کوئی مدرسہ تھا، وہاں کوئی ہسپتال تھا، وہاں کوئی پروفیسر تھا، وہاں کوئی ڈاکٹر تھا. یہ سارے معلومات کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی بھی امی ہے اور امت بھی امی ہے. امیون لا یعلمون الکتاب، ان کے پاس کوئی کتاب آئی نہیں. اور نبی بھی امی ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ تہا نہیں کیا، کسی استاد کے پاس جا کے 1 منٹ نہیں پڑھا. اس لیے قرآن کہتے ہیں النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی امی جس کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے. اسی لیے جب سب سے پہلی وحی اتری اور جبریل نے آ کے حضور سے کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. اور یاد رکھو یہ اکثر لوگوں کو یہ دماغ میں ہے کہ جبریل نے شاید یہی آیتیں پڑھی اور حضور نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں. بھئی حضور پڑھے ہوئے نہ ہوں، عربی تو تھے نا، عرب تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کی زبان مبارک عربی تھی، قرآن عربی ہے، تو ایک عربی کے آگے آپ آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کہو پڑھو تو 1 منٹ میں پڑھ دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو زبان ہے. یہ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ یہی وجہ ہے نا کہ یہاں ہمارے عام عرب ہیں نا، جو عام جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، وہ ہم مولویوں سے زیادہ قرآن سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے. دیکھو نا میں اردو میں بات کر رہا ہوں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. کسی عربی کو بٹھا دو، وہ کہے گا پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہا. کوئی انگریزی پڑھا لکھا بٹھا دو، وہ کہے گا پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی. تو ان کی تو زبان ہی عربی ہے نا. جب امام قرآن پڑھے گا تو ایک حرف سمجھ، ہاں اس کے مسائل نہیں سمجھیں گے، اس سے جو احکام مرتب ہوتے ہیں مستنبط ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھیں گے، وہ علماء کا کام ہے. لیکن ظاہری ترجمہ تو وہ سمجھ رہے ہیں نا کہ الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے آپ دیکھیں کبھی ان کے ساتھ نماز پڑھیں تو وہ سبحان ربی العظیم، اس پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ پڑھتے رہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحانک یا عظیم سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. کیونکہ ان کو پتہ ہے تسبیح کہنی ہے، کسی لفظ میں کہتے رہو، ان کی زبان ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں نا.
ہمیں تو سبحان ربی العظیم بھی مشکل سے یاد ہوتا ہے، اس لیے ہمارے عام آدمی تو سبحان ربی العظیم کو بھی صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کی زبان نہیں ہے، ان بیچاروں کے لیے مشکل ہے، وہ عجم ہے۔ تو اب کیا معنی ہے کہ یعنی حضور وہ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے تھے جو جبریل پڑھ رہا تھا؟ بات کو سمجھیں، یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا اور پھر سمجھنے کی توفیق دے، حدیث مبارک پڑھنے کی اور پھر سمجھنے کی توفیق دے۔ دعا کیا کرو، صرف پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا۔ دیکھو نا، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والا، سب سے زیادہ حدیث یاد کرنے والا، یعنی جسے آپ حافظ الحدیث کہہ سکتے ہیں، وہ تو حضرت ابی ہریرہ تھے۔ لیکن جب حضور کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ تو سمجھا کرو، مشکل یہ ہے آج کل ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے نا، وہ اتنی شدت میں آ گئے ہیں، اتنی عصبیت میں آ گئے ہیں، اتنی دماغ گرم ہو گئے ہیں کہ دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اچھا، سارے حدیثوں کے ذخیرے کو آپ دیکھ لیں، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، تم سب پہ واجب ہے، لازم ہے میری سنت کو پکڑو۔ کسی جگہ نہیں فرمایا میری حدیث کو پکڑو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جہاں لفظ آیا سنت کا، علیکم سنتی، ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ آگے فرماتے ہیں علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہاں بھی سنتی سنتی۔ من احیا سنتی، وہاں بھی سنتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہیں کہا حدیثی۔ اس کی وجہ یاد رکھو کہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، حدیث موضوع بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی بھی ہو سکتی ہے، حدیث منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ سنت نہ کبھی ضعیف ہوگی، نہ کبھی منسوخ ہوگی، نہ کبھی سنت ختم ہوگی۔ اس لیے سنت سنت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، اور سنت کا معنی یعنی وہ طریقہ جس پہ میرے مدنی پاک نے عمل فرمایا۔ کبھی کبھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ تو جواز کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یاد رکھو سنت ہے۔ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے بھائی جلدی سے تلخ ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب مقلد جو کہتے ہیں تقلید کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ، یعنی مسلمان ہی نہ ہوئے نا، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، حضور کا جوتا پہن کے نماز پڑھنا بالکل ثابت ہے، اور متواتر حدیث سے ثابت ہے، اور کئی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اور بغیر جوتے کے صرف ایک صحابی نے روایت کی۔ تو یاد رکھو، اب سنت وہی بنے گا جس پہ حضور کا ہمیشہ کا عمل آ جائے گا۔ وہ جوتا پہن کے نماز پڑھنا جائز ہو گیا کہ حضور نے پڑھنا تھا، پڑھا تھا، جائز ہے۔ اگر جوتا پاک ہے پڑھ لو۔
جگہ گرم ہے، حالات ایسے ہیں، اور جوتے کو کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہوئی ہے، بالکل جائز ہے نماز. لیکن ساری زندگی کا عمل جو سنت بنا وہ کیا ہے؟ اسی کو یعنی یاد رکھا کریں، سوچا کریں. تو بہرحال اب دیکھیں کہ جبریل کہتے ہیں اقرا. پہلے تو حضور فرماتے ہیں نا بی بی خدیجہ کو کہ میں گھبرا گیا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ، کیسا آدمی ہے، نہ پہاڑ سے نیچے سے چڑھا ہے، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، یہ تو اوپر سے آیا اور یہاں آ گیا. اور بندہ بھی ایسا جو زندگی میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں. دیکھو نا جی، آپ غار میں بیٹھے ہوں اور اکیلے ہوں، وہاں کوئی آدمی نہ ہو، اور ایک بندہ اوپر سے ایسے اتر جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اسی لیے حضور کا بدن کانپ رہا تھا نا، زملونی زملونی، مجھے اڑاؤ، کپڑا اڑاؤ. اور پھر عجیب بندہ اوپر سے آتا ہے، نہ سیڑھی ہے، نہ کوئی ہیلی کاپٹر ہے، نہ کوئی رسی پکڑ کے اتر رہا ہے، وہ ایسے چلا رہا. وہ آنے والا جو ہے اس کے پتہ ہے. بعد میں حضور سے پوچھا کسی صحابی نے کہ حضور جبریل کتنی دیر میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی پہلا قدم پہلے آسمان پہ رکھتا ہے، دوسرا دوسرے آسمان پہ رکھ لیتا ہے. اب اترنے والا ایسا ہو تو آپ کے تو انشاءاللہ ہوش ہی اڑ جائیں گے نا. اب جناب وہ آ کے کہتا ہے حضور کی خدمت میں کہ اقرا، اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضور صحیح فرما رہے، کسی جگہ پڑھنے تو آپ گئے ہی نہیں نا، کسی مدرسے میں تو آپ گئے نہیں نا، کسی استاد کے پاس تو آپ گئے ہی نا. یہ شان نبوت ہوتا ہے نا. اگر استاد ہوتا تو پھر استاد کی شان تو نبی سے زیادہ ہوتی نا. استاد کی شان شاگرد سے زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے؟ آج کل تو خیر کم ہوتی ہے، لیکن پہلے دور میں کی بات ہے جب استاد اور شاگرد تھے. آج کل تو استاد بیچارہ چپراسی کے برابر ہے اور شاگرد حاکم ہیں، جو مرضی ہے حکم کریں. حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ جب یہاں ہوتے تھے تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت آپ پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، ہم 3-4 طالب پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ اگر حرم میں درس دیں تو لاکھوں آدمی استفادہ کریں آپ کے علم سے. اور مان لگے بھائی خیر محمد کیا پوچھتے ہو، پڑھانے والے استاد بھی مر گئے، پڑھنے والے شاگرد بھی ختم ہو گئے، اب ہم کس کو پڑھائیں؟ انہوں نے فرمایا وہ دور ہی ختم ہو گیا، استاد بھی چلے گئے، پڑھنے والے شاگرد بھی نہیں رہے. آج تو جس کو پڑھاؤ وہی تمہارا کل مقابلہ کرے گا، وہی تمہاری شکایتیں کرے گا. جیسے وہ شادی کا مشہور ہے نا کہ شادیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات چوں ملا شود گلا کند استاد رہا. سب سے پہلے وہ استاد کو شروع ہوگا. تو یاد رکھو علماء نے، مفسرین محدثین، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل لکھا ہوا لایا تھا. یہ آیات مبارک جو تھی لکھی ہوئی تھی. تب حضور سے کہا اقرا، پڑھیں. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں بھی، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ آگے جبریل پڑھتا گیا پھر بھی حضور نہیں پڑھ سکتے تھے، یہ کوئی بات ہے؟ حضور تو عربی ہے، افصح اللسان ہے، ولد عدنان ہیں، اور آپ تو اپنی فصاحت پہ فخر کرتے تھے کہ مکے میں پیدا ہوا ہوں اور بنو سعد میں نے زبان اور تربیت سیکھی ہے. اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو کس کی زبان فصیح ہوگی؟ افصح العرب ہے محمد مصطفیٰ. تو وجہ یہ تھی کہ وہ لکھا ہوا تھا. دیکھیں نا یہ کام ہوتا ہے محدثین کا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا
جبریل آئے فی خرقۃ حریر، ایک ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، ریشمی ٹکڑا تھا، اس کے اندر تصویر تھی بی بی عائشہ کی، اور مجھے دکھا کے کہا کہ یا محمد ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں فی خرقۃ حریر، ریشمی کپڑے میں تصویر تھی بی بی عائشہ کی۔ مسلمانوں، اب بھی عائشہ کا شان سمجھ نہیں آتا، تیری میری بیٹی کی تصویریں نائی اور حجام لے جاتے ہیں، اور محمد کی بیوی کی تصویر جبریل لے کے آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو نائی ہوتی ہے، نائن ہوتی ہے نا رشتے کرانے والے۔ اچھا، یہاں کیا آیا فی خرقۃ حریر، اور دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جبریل فی راحتہ، جبریل کے ہاتھ کی تلوے میں کف میں تصویر تھی بی بی عائشہ کی۔ اب دو حدیثوں میں تعارض ہے، ایک میں ہے ریشم کے کپڑے میں اور ایک میں ہے حضرت جبریل کے ہاتھ میں۔ تو اب محدثین کا یہ کام ہے، انہوں نے کہا دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تصویر ریشمی کپڑے میں تھی اور وہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا جو ہے وہ جبریل کی ہتھیلی پہ تھا۔ دونوں حدیثیں ٹھیک ہو گئی، جمع ہو گئی، مشکل نہ رہی۔ یہ کام ہوتا ہے محدثین کا، وہ دیکھتے ہیں کہ حدیثیں جمع ہو سکتی ہیں یا پھر حدیثوں میں ناسخ منسوخ تو کوئی نہیں۔ اور یاد رکھو، ناسخ منسوخ میں ایک تو نسخ حقیقی ہوتا ہے، یاد رکھا کرو۔ نسخ حقیقی کا کیا معنی کہ حضور خود فرما دیتے ہیں وہ میں نے جو پہلے حکم دیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو یہ نسخ حقیقی کہلاتا ہے۔ انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها، حضور نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ حکم ختم ہو گیا، اب میں اجازت دیتا ہوں، قبروں پہ جا سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو، قبر والوں سے ان کے لیے دعا مانگ سکتے ہو، عبرت پکڑ سکتے ہو کہ یہی مقام ہے جہاں سب نے آنا ہے۔ اگر یہ اللہ والوں کو بھی چھٹکارا نہیں ملا ہے تو ہمیں کیا چھٹکارا ملے گا، ہم نے بھی اسی جگہ آنا ہے، یہی مقام ہے۔ تو اب یہ نسخ حقیقی ہے کہ پہلے حکم کو حضور نے خود منسوخ کر دیا کہ پہلے میں نے منع کیا تھا، اب اجازت ہے۔ یہ نسخ حقیقی ہے۔ پہلے نماز میں بولنے کی اجازت تھی، سلام کلام کی اجازت تھی، اور بعد میں منع ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آ کے سلام کیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، جواب نہیں دیا تو میں پریشان ہو گیا کہ شاید حضور ناراض ہیں۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے مجھے طلب کیا تو فرمایا اب اللہ نے نماز میں کلام سے منع کر دیا۔ تو یہ نسخ حقیقی ہے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ نسخ حقیقی حضور نے تو فرمایا نہیں کہ یہ منسوخ ہے، اب محدثین تلاش کرتے ہیں کہ آخری عمل حضور کا کیا ہے۔ وہ جو آخری عمل ہوتا ہے گویا وہ پہلے عمل کا ناسخ ہے، لہذا اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پہلی حدیث منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے کہ جو آخر میں آپ نے عمل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس کو وہ محدثین تلاش کرتے ہیں۔ اب محدثین نے کہا کہ گویا حضرت جبریل لکھا ہوا لائے تھے اور حضور کی خدمت میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضور فرماتے ہیں میں نے تیسرے دفعہ بھی کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں تو کیسے پڑھوں، فضمنی ضمۃ شدیدۃ، حضرت جبریل نے مجھے سینے سے لگا کے بھینچا، مجھے بھینچنے کے بعد اللہ نے دونوں رسول، ایک نوری رسول ہے اور ایک بشری رسول ہے، ایک آسمانوں سے اترا ہے، ایک زمین پہ پیدا ہوا ہے، ایک محمد ابن عبداللہ ہے اور ایک کو اللہ نے اپنے شان کن فیکون سے پیدا کیا ہے۔ جب نوری رسول اور بشری کا التقاء ہوا اس کے بعد جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اب حضور بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں اتری ہیں، حضور نے پڑھی. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جیسے آیا تھا ایسے چلا گیا، پتہ نہیں ہے. اب حضور جلدی سے اترے ہیں اور آپ کے دماغ پہ، دل پہ اللہ کے قرآن کا اثر ہے، عظمت ہے، عظمت کلام الہی ہے، لقاء جبریل کا اثر ہے، بدن کانپ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خائف ہیں. سیدھا بی بی خدیجہ کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی صحابہ دیکھتی ہیں، حضور فرماتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو. بی بی خدیجہ پوچھتی ہے کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا ایسا ایسا واقعہ ہوا. کہتی ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرا مدنی مجھے اللہ کی قسم ہے آپ مت ڈریں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، خیر کی بات ہوگی. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ بیواؤں اور یتیموں پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ غریبوں کے دکھ درد بانٹنے والے ہیں. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ بالکل نہ گھبرائیں. ابھی چلتے ہیں ہم ورقہ ابن نوفل کے پاس. اور خدا کی شان دیکھو، اللہ حدیث پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ حضرت غار حرا سے اترنے کے بعد، جبریل کے آنے کے بعد، قرآن کی 5 آیتیں پڑھنے کے بعد سیدھا بی بی خدیجہ کے پاس حضور کیوں آئے؟ بھائی حضور کعبہ شریف میں آ جاتے، پریشانی جو ہے طواف کرتے، آپ کے ملتزم پہ دعا مانگتے، حجر اسود کو چوم لیتے، 2 رکعت نماز پڑھتے. آپ تو سیدھا بی بی خدیجہ کے گھر میں چلے گئے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی پریشانی میں اپنے گھر جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سب سے بڑی گواہی بندے کے کردار پہ اس کی بیوی کی گواہی ہوتی ہے. اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کی صداقت کی گواہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ بنے. دیکھو نا، بڑے سے بڑا پیر ہو نا، بیوی پیر نہیں مانتی. پوچھ لو جا کے مولویوں کا، جا کے ذرا پوچھ لو بیویوں کے بارے میں. یہ جو بڑے بڑے مولوی بنتے ہیں نا پھنے خان، اندر تو چپڑی سے ڈرتے ہیں، اندر تو ان کی سب کی ہوا اکھڑ جاتی ہے جناب. یہ ساری تقریریں شکریاں باہر ہوتی ہیں. جب جناب اس بھوتنی کو دیکھتے ہیں تو ساری تقریریں بھول جاتے ہیں، اگلا پچھلا کھایا پیا نکل جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت ایسی بلا ہے کہ یہ ساری زندگی نیکی کرو، آخر میں کہہ دے گی میرے لیے تم نے کیا کیا ہے. یہ تو چیز ہی ایسی ہے نا، تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی تو ہے نا. یاد رکھو، اس لیے اللہ نے ایسا نظام کیا کہ میرے مدنی کی نبوت، صداقت، رسالت، امانت اور آپ کے کردار کی سب سے پہلی گواہ جو ہے وہ مکے کی عورت بنے اور قریش کی عورت بنے. اس کے بعد دوسرا گواہ کون ہے؟ جو سب سے بڑا عالم ہے کتاب تورات اور انجیل کا، حضرت عیسیٰ کے مذہب پہ ہے، ورقۃ ابن نوفل. اس نے جب سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ مبارک ہو، ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترا تھا، تیرا خامن تو نبی ہے. ایک گھر کی بیوی کی گواہی اور دوسرے مذہب کی گواہی. اور وہ تصدیق بھی ہونی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے تھے نا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. اللہ نے فرمایا آج ہم عیسیٰ کی تصدیق کو بھی تو سچا کر دینا، ورقہ ابن نوفل گواہی دے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے پڑھنے کی بھی اور اس پر سمجھنے کی بھی توفیق دے. اس ڈاکٹر نے جب سارے قرآن کی تخلیق انسانی پر آیات پڑھی تو چند دن کے بعد مرکزی اسلام میں آیا اور مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت مہربانی کریں مجھے کلمہ پڑھائے. مجھے سمجھ آ گیا کہ قرآن بھی سچا ہے، محمد بھی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے تو قرآن پڑھا ہے نا توید لکھنے کے لیے، ہمیں قرآن کیا سمجھ آئے؟
ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے ختم شریف پڑھنے کے لیے، ختم صغیر ختم کبیر، اور کوئی بندہ مر جائے تو ہیلا اسقاط کرنے کے لیے اوپر سے قرآن گھماؤ، ساری زندگی پڑھا نہیں اب قرآن چھڑوائے گا۔ یا جب کوئی بیوی ابھی اپنا دلہن جا رہی ہو تو قرآن اوپر لٹکا کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کے سائے کے نیچے سے گزر جائے۔ فیشن انگریز کا غلطی ہے، سایہ قرآن کا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا عقل ہے اور کیا دماغ ہے اور کیا ایمان ہے۔ میک اپ سنگار بیوٹی پارلر سے کر کے آ رہی ہے، اور قرآن کے سائے میں جی ہم نے بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ نہ بیٹی کو قرآن کا پتہ ہے، نہ رخصت کرنے والوں کو پتہ ہے، نہ شوہر کو پتہ ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ بھی دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا، پتہ نہیں اس کا پیشاب کا حاجت کیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر آپ کو پیشاب کا تقاضا ہے تو حدیث کا حکم ہے کہ پیشاب کو روک روک کے نماز نہ پڑھو، خیال تمہارا پیشاب کی طرف رہے گا، جاؤ فارغ ہو کے آرام سے نماز پڑھو۔ بھئی میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث مبارک میں یہی ہے کہ عورت کے لیے افضل ہے گھر میں نماز پڑھنا، اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو منع بھی نہ کرو، لیکن ساتھ بی بی عائشہ پر بھی فتویٰ دو۔ وہ فرماتی تھیں کہ اگر حضور ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ عورت کا آنا جائز ہے، افضل یہ ہے گھر میں پڑھے۔ یہ استوا علی العرش کے معنوں میں آپ نہ پڑھیں، بس جو اس کی شان کو زیبا ہے، ہمارا عقل ناقص ہے، ہم اس کی کیفیت میں نہیں بحث کر سکتے۔ کما یلیق بشانہ، اسی کو امام مالک نے فرمایا ہے الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ غیر معقول۔ زمینوں کی تعداد بھی ساتھ ہے، ومن الارض مثلہن، قرآن میں موجود ہے، اللہ کے بندے ابھی نہیں بتایا۔ چہرے کے پردے میں ہر حال میں چہرے کا پردہ ہوتا ہی فتنے سے بچنے کے لیے ہے، اور فتنے کا مقام چہرہ ہے۔ اور پھر باقاعدہ دیکھو نا، احرام میں حکم ہے کہ عورت چہرے پہ کپڑا ڈالے یا نہ ڈالے، نہ ڈالے۔ تو پہلے ہوگا تو نہیں ڈالے گی، جب پہلے سے ہی نہ ہو تو پھر حکم دینے کا کیا مطلب؟ جب پردہ ہے ہی نہیں چہرے کا تو پھر پردہ چہرہ کھولنے کا احرام میں حکم دینے کا کیا معنی تھا؟ معنی پردہ ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہوگا۔ اور وہ بھی بی بی عائشہ نے وضاحت کر دی، کنا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب آدمی قریب آ جاتے ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیتی، اور جب آدمی چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتی تھی۔ تو پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے۔ کہتے جی قیامت میں حضور کے جب سامنے جائیں گے سنت کے مطابق داڑھی رکھو، سنت پہ چلو۔ سنت یہ ہے کہ کم از کم ایک مشت داڑھی ہو۔ کہتے جی کہ مجھے سردی لگ رہی تھی اور میں نے سر پہ کپڑا 6 گھنٹے کے لیے پہن لیا تو ایک بکری دم ہو گئی آرام سے۔ دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت نے 2 دن ہو گئے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کاٹے، سب سے پہلے تو بال کاٹے۔ جب تک بال نہیں کاٹے گی گویا وہ ابھی تک احرام کی حالت میں ہے۔ بال کاٹنے سے آدمی باہر نکلتا ہے، کپڑے کو اتارنے سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ بال کاٹے، اور اگر اس 2 دن میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یعنی کوئی خوشبو والا صابن، کوئی شیمپو یا میاں بیوی کا ملنا، پھر تو کوئی جرمانہ نہیں بھرنا ہے، دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ واجب الطواف جو ہم پڑھیں گے احرام کی حالت میں، سر پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے، سر ننگا ہی رہے گا۔
نے ڈھانک لیا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا لیکن منع ہے۔ نہ مکے میں نمازی کے آگے گزرو نہ مدینے میں گزرو، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو۔ اسلامی بینکاری سے بالکل فائدہ اٹھائیں، تاکہ تم دیکھو نا، ان بینکوں کو ہم سپورٹ کریں گے تو چلیں گے نا، اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے فیل ہو جائیں گے، پھر تو یہودی بینک رہیں گے نا۔ اگر ان میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہم ان کو فیل کر دیں۔ بہرحال سعودی عرب ہو یا کوئی ملک ہو، جو مرغیاں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ جو ان ملکوں سے آتی ہیں جہاں کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی ذبح کرے گا یا ذبح کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہوگا، ان پر بالکل اعتبار نہ کریں۔ البتہ جو یہاں کی اپنی ہے، فقیہ کی ہے، وطنی کی ہے، سعودی عرب کی ہے، وہ بالکل حلال ہے۔ سب سے مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں، لیکن اگر کوئی عمرہ کرنا چاہے تو نفلی عبادت ہے، جائز ہے، نہ کرے ضروری نہیں۔ حضرت نہیں، جن کے نام پہ آپ عمرہ کریں گے اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ میں حرم شریف آ رہا تھا کہ پاؤں کے نیچے کیڑا مر گیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا جناب۔ آج کل تو لوگ بندے مار رہے ہیں، تم کیڑے سے ڈر رہے ہو، پتہ نہیں کیسے انسان۔ آج کل تو لوگ مسجدوں میں جا کے، نماز میں جا کے، ہسپتالوں میں جا کے، مریضوں میں جا کے، غریب لوگ جو لٹے پٹے پہلے کیمپوں میں پڑے ان میں جا کے مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ یاد رکھو یہ حضور کی حدیث ہے کہ جب تم میں زنا عام ہو جائے گا، جب تم میں بے حیائی، عریانی، فحاشی، گانا بجانا عام ہو جائے گا تو اللہ قتل مسلط کر۔ آج دیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں اور ہر جگہ ہو رہا ہے، دیکھ لو۔ عقیقے کا حصہ اگر قربانی کے جانور میں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دانت میں درد تھا، میں نے لونگ کا تیل خریدا تو مجھ سے 9 ریال، دوبارہ خریدا تو 2 ریال۔ اللہ عالم، یہ تو دکاندار سے جا کے فیصلہ کرو، میں کیا فیصلہ کروں؟ ایک تمہارے علاقے کا بنا ہوا ہوگا وہ 2 ریال میں ملتا ہوگا، ایک اصلی ہوگا وہ 9 ریال میں ملتا ہوگا۔ اللہ عالم، جا کے خود تحقیق کرو۔ مولوی کا کام تو نہیں تمہارے ساتھ دکان پہ جا کے فیصلہ کرے کہ بھئی تم نے پہلے 9 کا کیوں بیچا، اب 2 کا کیوں بیچتے ہو۔ سروے کریں ریٹوں پر، کس چیز کا ریٹ؟ سروے تم کرو، سارا کام کو مولوی کے ذمہ ہے، تم سروے کرو، سروے رپورٹ بنا کے بھیج دو وزارت تجارت کو۔ 10 سال پہلے آیا تھا تو بڑا کنٹرول تھا، اب آپ زیادہ ہو رہے ہیں نا، آپ کا بھی تو اثر ہوگا نا۔ 10 سال پہلے آپ تھوڑے آتے تھے نا، اب آپ زیادہ آ رہے ہیں تو برکات اپنی ساتھ لا رہے ہیں نا۔ کہتے جی کہ لنگر تقسیم ہوتا ہے تو کوئی پڑھ کے پھونک، بھائی ایک ہے کھانے کے اندر پھونک مارنا، بات سمجھا کرو۔ حضور پاک نے، حضرت جابر نے جب دعوت کی تو آپ نے پھونک نہیں ماری، وہ تو سنت ہے۔ ایک ہے ختم صغیر کہ دیگیں پکی ہوئی ہیں، کھانا مت تقسیم کرو، مولوی کو آنے تو پہلے ختم تو پڑھے نا، یہ بدعت ہے۔ تم بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار دو، تم اعوذ باللہ پڑھ کے پھونک مار دو، آخری صورتیں پڑھ کے پھونک مار دو، اللہ برکت دے، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی نے بچہ پیدا ہونے سے پہلے
بچے کا نام لکھ کے قرآن میں رکھ دیا تھا، اب بچہ نہیں چل سکتا، مانا یہ ہے کہ قرآن بھاری ہو گیا ماشاءاللہ، اور قدرتی بھی بھاری ہو گئی، تمہیں وہ ایک ٹوٹکا مل گیا۔ ویسے نہیں رکھنا چاہیے تھا، کوئی حکم نہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے، پہلے تو بدعت ہے، لیکن یہ نہیں کہ قرآن شریف میں رکھنے سے بچہ لنگڑا ہو گیا۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروایا، ایک ہفتے کے بعد دوبارہ عمرہ کیا تو بال کینچی سے کٹوائے، کتنے بال تھے حضرت جو آپ نے کینچی سے کٹوائے؟ نہیں، ہفتے کے بعد کتنے بال نکل آئے تھے؟ سیدھی بات ہے، اس طرح بھی پھراؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بالوں کو کالا خدام نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ بہرحال کوئی لڑکا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا، اس کو بری عادت ہے، اللہ سے پناہ مانگو، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ امام کے پیچھے حنفی ہو تو فاتحہ نہ پڑھیں، شافی ہیں تو پڑھا کریں، ہم تو کسی سے نہیں جھگڑا کرتے بھائی۔ قرآن جو ہے کلام اللہ بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، تورات انجیل کتاب اللہ تو ہے، اللہ نے پڑھا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام۔ شکار میں کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں۔ بہرحال جتنی دیر عمرے میں لگے، مثلا 3 گھنٹے لگتے ہیں عمرے میں، 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ مجھے موبائل پہ مکے کی اذان سناؤ، تو سنا تو کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی ہے نماز کھڑی ہو گئی لیکن اس کو پیشاب کی تکلیف ہے، پہلے پیشاب کرے، جتنی نماز ملے پڑے، ورنہ دوسری جماعت کرے۔ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو سینہ بھی نہ پھرے، اور 1 یا 2 قدم ہے تو آپ آگے جا کے صف میں مل سکتے ہیں۔ اگر میری بیوی نے گناہ کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، طلاق بھی دے سکتے ہو، یا وہ توبہ کرے تو معاف بھی کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، جدہ تودا دندا، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا ہے۔ رہن چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں، ایک احرام میں دوبارہ عمرہ کریں، جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ اگر کسی مقصد کے پورا ہونے کے لیے تیسرا کلمہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ مشکلیں حل کر دیں گے۔ میقات سے باہر رہنے والا اگر کسی کام سے مکے آ رہا ہے تو گنجائش ہے کہ عمرہ نہ باندھے، لیکن افضل یہ ہے کہ احرام باندھ کے آئے۔ جو رفع یدین کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز صحیح ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے صرف پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد نہیں ہاتھ اٹھائے۔ ان کے بعد بھی حدیث ہے، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں نا کوئی فرض ہے نہ واجب ہے۔ بعض ائمہ کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، جو نہیں کرتے اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ دونوں مولوی مل کے اس بدبخت پہ دور لگاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کو خدا کے لیے معاف کر دو، ان کو پڑھنے دو۔ جو نہیں پڑھ رہا باہر کھڑا ہوا ہے نا، اس پر زور لگاؤ، اس کو فتوے سناؤ، اس پر جا کر دلائل کی پوچھاڑ کرو۔